بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تراویح یعنی تراویح کی کل کتنی رکعتیں ہیں، کتنی رکعت نماز تراویح پڑھی جاتی ہے، ہم یہاں انشاءاللہ حدیث پاک کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صدق دل اور اعتقاد صحیح کے ساتھ رمضان میں قیام کرے یعنی تراویح پڑھے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیے۔ ان سائب بن یزید قال کنا نقوم فی زمن عمر بن خطاب ب20 رکعاتا والوتر۔ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھتے تھے یعنی 20 رکعت نماز تراویح اور وتر پڑھتے تھے۔ اس حدیث کے اندر اور بھی ہے، اور تیسری حدیث پاک ہے من یزید ابن رومان قال کان الناس یقومون فی زمن عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعہ۔ حضرت یزید بن رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ 23 رکعت پڑھتے تھے یعنی 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر، تو کتنی ہوئی؟ یہ رکعتیں کل ہو گئیں آپ کی 23 رکعتیں ہو گئیں۔ تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ حدیثوں سے ہمیں بالکل یہ ثابت ہو گیا کہ ہاں 20 رکعت نماز تراویح ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان کے مہینے میں صحابہ اکرام کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جمع فرمایا تو وہ روزانہ صحابہ اکرام کو 20 رکعات پڑھاتے تھے اور ان میں سے کسی نے مخالفت نہیں کی، تو 20 رکعات پر صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں بھی کتنی پڑھنا چاہیے؟ 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کم کی جائیں، کوئی زیادہ کی جائیں، نہیں، بلکہ جو حدیث سے ثابت ہے اسی پہ عمل کیا جائے۔ اب اس کے بعد میں 20 رکعت نماز تراویح کا یہ جمہور کا قول بھی ہے اور اس پر عمل بھی ہے، اور 20 رکعت پر صحابہ کا اجماع بھی ہے، تو ہمیں 20 ہی رکعت نماز تراویح پڑھنا چاہیے، 20 رکعت نماز تراویح اور 3 وتر۔ حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے مقدس زمانوں میں صحابہ اکرام اور تابعین اعظام 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اس کو تحاوی کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دیگر خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مداومت سے 20 رکعت تراویح ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں 20 رکعت تراویح پڑھنے کی ضرورت ہے، یعنی تراویح 20 رکعت ہے، یہی جمہور علماء کا قول ہے، اور مشرق و مغرب ساری دنیا کے مسلمانوں کا اسی پر عمل ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح ہے۔ حضرت یزید بن رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ اکرام 23 رکعت پڑھتے تھے یعنی 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر، تو کتنی ہوئی؟ 23 رکعتیں ہوئیں، اور اسی پر ساری دنیا کے مسلمانوں کا عمل ہے، تو ہمیں بھی 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا چاہیے۔ اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں نوافل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا ثواب ہے میرے بھائیو۔ آپ رمضان شریف کے موقع پر ایسے سہانے موسم میں، ایسے مبارک موقع پر، پتہ نہیں اگلے سال کو یہ رمضان شریف ہمیں ملے یا نہ ملے،
ہماری زندگی پتہ نہیں کتنی ہے، لیکن کم سے کم اس رمضان شریف میں تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کا عزت کرنا چاہیے، ادب و احترام کرنا چاہیے۔ آج مسلمانوں کو شرم آنا چاہیے کہ روڈوں پر کھاتے پھر رہے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو کیسے روکا جائے؟ تم خود کھا پی رہے ہو، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں مسلمانوں کے، اور اس کے بعد چادریں لگا دی ہیں، اس کے بعد پردہ کہ صاحب پردے میں کھا پی رہے ہیں۔ شرم کرنا چاہیے، اب تو سدھرنا چاہیے۔ کتنی مصیبتوں کے انبار مسلمانوں کے سامنے آ گئے ہیں۔ خیر، اس بارے میں گفتگو انشاءاللہ آگے چل کر کریں گے، لیکن ہمارا یہ نماز تراویح کا کہ کتنی رکعت ہونا چاہیے، اس پہ بہت سارے کمنٹ بھی آ رہے تھے، لوگ سوال بھی کر رہے تھے، لیکن ہم نے اس کے جواب دے دیے، اور انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اور بھی سوالات ضرور ان کے مسائل کا حل بیان کریں گے کہ روزہ کیسے کس کس چیز سے ٹوٹتا ہے، کس سے مکروہ ہوتا ہے، کس سے مکروہ تنزیہ ہوتا ہے، کس سے نہیں ہوتا ہے، کیسے کر کے کیا ہوتا ہے، سارا انشاءاللہ ہم ضرور خلاصہ کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اور دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب